یہ جو ہمارا جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام، جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے۔ یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے، حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی، پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا۔ ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں، جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں، ہے پرائم منسٹر کا فنڈ، پیسے میں نے اکٹھے کیے، سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے۔ جی وزیر اعظم صاحب، 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے، 1/3 ابھی بھی ہونی ہے۔ 60 بلین، 60 ارب۔ دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سینسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریے، تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے، اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا۔ مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی، کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں، انہوں نے اپلائی کیا۔ جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد۔ ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BISP کی پرانی لسٹس تھیں، ہم کفالت میں لے آئے تھے، ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا، مگر وہ صرف 4.5 ملین تھے۔ یہ جو اب ہمارے پوری احساس ایمرجنسی کیش جو ہے یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے۔ اس کے 2 راستے کھولے گئے، جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی، ایک ہم نے وہ کھولی، نمبر 1، اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا۔ پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی، پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا، اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی، بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے، اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ڈیٹا کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن، گاڑی کی اونرشپ، بلنگ، FBR کا سٹیٹس، فورن ٹریول، سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے، پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا، یعنی کہ 1.20 کروڑ کا تھا، ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا، مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1.60 کروڑ لوگ مستحق نکلے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے۔ ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے، مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو مستحق ہے جہاں بھی ہے، سیاست کو سائٹ پہ رکھیں، اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں۔ اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر 22 سے بڑھ کے 31% ہو گیا۔ پنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا۔ KP کا صرف 1% بڑھا، 16 سے 17، مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا،
اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں، مگر یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں، باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے، بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے۔ بہت ہم نے یہ احساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے، بہت اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں، ہوٹل کے ویٹر ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، درزی ہیں، پلمبرز ہیں، جو گھر سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے۔ تو آخر میں یہ صرف 3 چیزیں پوائنٹس دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں۔ 60 بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 50 لاکھ خاندان، اور نمبر 3 یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، یہ احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے کوئی پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ، اور پرائم منسٹر نے اس کو ریزسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، یہ میرا احسان نہیں ہے لوگوں کے اوپر، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹیسائز کریں۔ حالانکہ بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جھنڈے اپنے بینر لگائے، لوگوں کو تھوڑا سا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی ہے، لیکن پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور جو مدینہ کی ریاست کا قیام تھا اس کے تصور کے تحت بھی ہم نے یہ کام کیا۔ اہم بات کہنا بھول گئی، یہ جو 22% سے جو 31% ہوا ہے، اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے، کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں، ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں، جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے، اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں، اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے۔ آج میں نے 2 ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے، کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے، وہ منوان جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں۔ جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا، وہ جیسی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں، اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسس کی۔ براہ کرم اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے، BISP اور احساس کا ڈفرینس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجیے، چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا کہ جی، اور لوگوں کو گمراہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ آج میڈیا کو پتا چلے BISP کیا تھا اور یہ کیا ہے، کتنا فرق ہے، وہ آپ پلیز ایلیبریٹ کر دیجیے۔ BISP کی پرانی لسٹ تھیں 5 ملین، اس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کیے تھے، وہ ہٹائے تھے۔ وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے۔ جو بقیہ 4.5 ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے 3 مہینے کی جو قسط تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی ہے۔ مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں 16.5 ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو 12 ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کا BISP کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں 8171 سے آئے ہیں، جو PM پورٹل سے آئے ہیں، ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتہ۔ جی، اور دوسری پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں۔ ہم آج گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اس میں شاید 50 گورنرز گزرے ہیں، ایک گورنر کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا۔ حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور ہوتے ہیں۔ BISP ایک ادارے کا نام ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ XYZ تھے۔ ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔
سندھ کے جو مدنی وسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق اس کے معاملات ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے، مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پالیسی ہے 18